بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم چودھری اور پروگرام ہے خاص بات۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ انسان کے قدرتی طور پر ہمارے اندر کچھ جو لالچ کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت جلد دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں، بہت جلد نقصان بھی اپنا اٹھا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی آفرز مل جاتی ہیں کہ ہم سوچے سمجھے بغیر، کوئی بھی اس کے متعلق کسی سے مشورہ کیے بغیر ہم وہ کام کر گزرتے ہیں، جس کا بعد میں ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس ہمارے بہاڑی میں اس وقت ہر جو زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر بندے کی جو ڈسکشن میں جاری ہے کہ بہاڑی میں کچھ لوگوں نے ہمارے اسپیشل صرافہ مارکیٹ میں کچھ لوگ بہت ساری بڑی بڑی آفرز دے رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اس میں حقیقت کیا ہے، اس کی جو ایکچوئل اس کی پکچر کیا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میاں الاداد پیر زادہ صاحب، جو کہ بہاڑی کے ایک نامور ذمہ دار ہیں، ایک بہت ہی نامور فیملی سے ان کا تعلق ہے، بہاڑی میں ان کا ایک رکھ رکھاؤ ہے، ان کے خاندان کا ایک مقام ہے، اور کافی دنوں سے وہ ہمارے میڈیا کے اوپر واویلا چل رہا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی داد رسی کے لیے شور مچا رہے ہیں، اپنی داد رسی کے لیے لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس جا رہے ہیں کہ میرا اس میں ساتھ دیا جائے۔ ان کے ساتھ بہاڑی میں کوئی ایسا انسیڈنس ہوا ہے صرافہ مارکیٹ میں، صرافہ بازار میں، کہ وہ جس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ آج کل بہت جو میڈیا پہ بھی یہ ایشو بنا ہوا ہے، مارکیٹ میں بھی ہر جگہ یہ ڈسکشن جاری ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، وہ کیا اس کا سلسلہ ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ جی میں نے یہاں نیشنل جیولر سے زیور بنوایا ہے جی، کوئی ٹھیک ہے، گھر کا۔ اچھا ان کی مشہوری بہت تھی، ہم نے دیکھ کے، نئے دکاندار تھے، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس گئے اور زیور بنوایا۔ اچھا جی۔ بعد میں ہمیں لوگوں نے اور کچھ شک پڑا کہ یار چیک کروائیں یہ زیور اتنا مجھے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، تو اس کا ہم چیک تو کروائیں۔ پھر ہم نے چیک کروایا جی وہ زیور، اچھا جی، مختلف لیبارٹریز سے، تقریباً 4-5 لیبارٹریز سے۔ ٹھیک ہے، وہ زیور جو بتا رہے تھے 21 کیرٹس، وہ نہیں نکلا جی، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 18-19 کیرٹ کا زیور تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ ان کے پاس گئے کہ یار یہ تو بات تو تم اتنا کرتے ہو، تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے جی۔ تو انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ جب آپ نے بنوایا تھا تب انہوں نے جو آپ سے ریٹ لیا تھا، ہاں جی، وہ کتنے کیرٹ کا لیا تھا؟ 21 کیرٹ کا لیا تھا؟ 21 کیرٹ کا ریٹ لیا تھا جی۔ اچھا جی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم مارکیٹ سے تقریباً 7,000 روپے آپ کو سستا دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں 7,000 روپے مارکیٹ سے 21 کیرٹ میں۔ 21 کیرٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب ہم نے بنوایا تو ہم نے چیک کروایا تو اس میں تو کافی وہ دوسرا وہ پالش وغیرہ وہ بھی ڈبل انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ نہیں، اس کا جو جب آپ نے اس کو لیبارٹری چیک کروایا، ہاں جی، تو اس کا جو ریٹ، وہ اس کا جو کیرٹ ہے، ہاں جی، وہ آپ بتا رہے ہیں کہ 18 یا 19 کیرٹ اس کا آ رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو آپ نے ان سے بات نہیں کی اس معاملے میں؟ جا کے ان سے خود بات نہیں کی؟ ہاں جی، ان سے بات کی، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے جی، اتنے کیرٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا۔ ہم نے کہا کہ تم نے کہا ہوا ہے کہ اتنا انعام دیں گے، ہمارا زیور غلط ثابت ہو۔ نہیں، کیرٹ سے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہاں جی، تقریباً وہ فرق لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ کا پڑتا ہے جی۔ اچھا جی۔ جو انہوں نے مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں سنی ہماری۔ کتنا آپ نے ان سے کتنا زیور بنوایا تھا؟ تقریباً 10 تولے جی۔ 10 تولے؟ ہاں جی۔ تو اس میں آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا اس میں فرق پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے جی، ہاں جی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کے نہیں، یہ ایسے ہی بنتا ہے جی۔ اچھا جی۔ تو مطلب انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا جی۔ ہم نے وہ 4 لیبارٹری سے چیک کروایا، مختلف لیبارٹریوں سے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے بات نہیں سنی تو ہم نے تھانہ دانے وال میں ہم نے ایک درخواست گزاری ہے کہ جی یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کافی ہمارے عزیزوں دوستوں کو پتہ چلا ہے جی۔ تو وہ بھی اب دوڑ رہے ہیں یہ چیک کروانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے ان سے بنوایا ہے؟ ہاں جی، یہ ان کی ریکارڈنگ ہے۔ آپ کے پاس کیا ان کے جو ہے کوئی بل وغیرہ ہیں؟ یہ بل ہے جی میرے پاس، یہ جی۔ اچھا جی، یہ ان کا بل ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم نے لیبارٹریوں سے چیک کروائے ہیں، لیبارٹری رپورٹس ہیں یہ لیبارٹری رپورٹس ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان کے واقف سے نہیں، باہر سے بھی کروایا ہے جی۔ اچھا جی۔ تو وہ بھی آ رہا ہے 18 یا 19
آ رہا ہے. نہیں، جب آپ نے ان سے زیور بنوایا تھا جو آپ کے پاس بل ہے اس میں انہوں نے آپ سے 21 کیرٹ کی کمٹمنٹ کی تھی کہ 21 کیرٹ کا ہوگا، اور اب 18 یا 19 جو لیبارٹریز مختلف لیبارٹریز بتا رہی ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھائی ایسے ہی بنتا ہے جی. اچھا، تو میں نے کہا کہ تمہاری یہ تم مشہوری دے رہے ہو، ٹی وی پہ آ رہے ہو سب 21 کیرٹ کی، 21 کیرٹ کی، ٹھیک ہے. تم تو کہتے ہو کہ باقی سنار دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ تو تم کر رہے ہو، اور یہ 21 کیرٹ تو مجھے 21 کیرٹ دو. جی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا گھاٹا ہے. جی جی، تو تم یہ ویسے کیسے ہو جاتا ہے؟ جب انہوں نے بات نہیں سنی جی، تو پھر ہم تھانے بھی گئے اور دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں. نہیں، تو اس میں آپ نے جو تھانے گئے تو تھانے میں ان لوگوں نے آپ سے سب سے پہلے تو آپ کو جو ان کی ایسوسیشن ہے، صرافہ ایسوسیشن ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے بہاڑی میں بھی صرافہ ایسوسیشن موجود ہے، تو آپ نے ان لوگوں سے جو ان کے عہدے داران ہیں، جن میں حاجی نوید اختر صاحب ہیں، صدر ہے صرافہ ایسوسیشن بہاڑی کے، ان لوگوں سے اس پلیٹ فارم کو آپ نے استعمال کیا، ان لوگوں کے پاس گئے؟ ہاں جی، ان کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہماری یونین میں بھی نہیں ہے. اچھا. اور وہ ہماری مانتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری یونین میں بھی نہیں ہے. تو جب وہ یونین میں نہیں تو ان کی بات وہ کیسے سنے گا جی؟ صحیح بات ہے. اس لیے ہمیں تھانے جانا پڑا جی. نہیں، تو ان سے جو دوسرے صرافہ حضرات ہیں ان لوگوں سے آپ نے اس کا پتہ کیا ہے کہ یہ 18 کیرٹ 19 کیرٹ 20 کیرٹ 21 کیرٹ اس میں کیرٹ کی وجہ سے کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ پتہ کیا ہے، یہ لیبارٹری بھی کرائی ہیں، سنار صاحبان سے بھی پتہ کیا ہے. قیمت کا فرق پڑتا ہے؟ 1,00,000 سے اوپر پڑتا ہے. ان لوگوں نے بھی اس کی ان لوگوں نے بھی یہی بتایا ہے، ویریفیکیشن کی. ہاں جی، وہ خود بھی مانتا ہے کہ یہ غلط ہے. اچھا، لیکن اس کا کچھ کرتا نہیں ہے جی. اچھا، یعنی کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کو وہ کمپنسیٹ نہیں کرنے نہیں کرتا جی، نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو تھانے میں ان کے خلاف جو گئے ہیں آپ، ہاں جی ہاں جی، تو اس میں تھانے میں آپ کو کیا رسپانس ملا ہے یا کیا؟ ہاں جی، تھانے دار صاحب نے ان کو بلایا جی 2 دفعہ. اچھا جی. وہ ٹائم پہ نہیں آئے. ٹھیک. اور آج بھی ان کا تھانے میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کام پڑ گیا، ہم لاہور چلے گئے ہیں، آپ بعد کا پروگرام بنا لیں. ابھی تک وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی آگے کیا بنتا ہے جی. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ، اب آپ کی کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے جی کہ ایک تو یہ دھوکہ جو کر رہے ہیں جی جی، یہاں کو دوست عزیز ہیں تو وہ بھی بچیں، اور ایک ہمارا گھاٹا بھی پورا ہو جی. آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہو. یہ تو چلا رہا ہے نا کہ ہم 50 لاکھ دیں گے جی، جو ہمارا غلط ثابت کرے مارکیٹ کے. اچھا، انہوں نے یعنی کہ یہ کمپین چلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط ثابت کرتا ہے تو ہم 50 لاکھ دیں گے، انعام دیں گے. ہاں جی، یہ 50 لاکھ جرمانہ دیں گے جی. اچھا، جرمانہ دیں گے. ہاں جی ہاں جی، غلط ثابت کرنے والے کو ہم 50 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے. جو غلط ثابت ہو گیا ہے ان کے پاس لے کے گئے ہیں جی، اب تو وہ بات نہیں سنتے جی. نہیں، وہ 50 لاکھ روپے وہ کیا آپ کو دیں گے؟ وہ جب آپ کا جو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے وہ لیبر میں سے کھا رہے ہیں، انہوں نے کیا دینا ہے جی. وہ تو جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اس پر بھی پورا نہیں اتر رہے. ٹھیک ہے. 21 کیرٹ اور 18-19 کیرٹ میں تقریباً 1,00,000 کا فرق پڑ جاتا ہے. نہیں تو آپ میاں صاحب وہ 50 لاکھ کے اس کے لالچ میں یا وہ 7,000 کا جو لالچ دے رہے کہ ہم اس میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، کون سے لالچ میں آپ؟ یہ جی ہم اس لیے گئے کہ ایک تو یہ بتا رہے تھے کہ پہلے سنار جو تھے وہ لوٹ رہے تھے، انہیں رشتہ بازی کی، اور ہم 7,000 ڈسکاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا شرطیہ زیور ٹھیک ہوگا جی، آپ جہاں سے چیک کروائیں، اگر غلط ہوگا تو ہم اتنا انعام دیں گے. اچھا، ان کے کہنے پہ آپ نے جتنے پہلے جن لوگوں سے آپ بنواتے تھے، اس سے پہلے جن سے بنواتے تھے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے ان لوگوں سے بنواتے تھے؟ یہ جی ہم تو پاکستان بننے سے پہلے کے یہاں کے ذمہ دار ہیں. میرے دادا، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب، اب میں، ہمارا شروع سے ہمارے شہردار تھے حاجی خادم حسین، ان سے بنواتے، اور حاجی گلزار صاحب. ٹھیک ہے. ہمارے باپ دادا ان سے ہمارا کبھی کوئی یہ نہیں آیا. ان کا جو بنوایا ہوا زیور ہوتا تھا وہ بھی تو کبھی آپ نے جو سیل کیا ہوگا، کبھی ضرورت پڑتی ہے یا اس میں بھی کبھی ایسا کوئی ہوا تھا؟ نہیں جی، وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے سیل بھی کیا، اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا. اچھا. ان کی مشہوری دیکھ کر ہم چلے گئے. اور ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ جو پہلے صرافہ حضرات ہیں وہ بے ایمانی کرتے ہیں. ہاں جی، انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جن سے آپ نہیں دے رہے، آپ کو ریٹ صحیح نہیں دے رہے، اور آپ نے مان لیا. میں نے کہا جی کہ نئے آئے ہیں، بڑا وہ قسمیں کھا رہے ہیں اور اشتہار بازی کر رہے ہیں، شاید کوئی فرق ہو.
نہیں تب تو میاں صاحب آپ کو اس وقت بھی تو دیکھنا چاہیے تھا جن سے آپ کے جو ایک کہہ لو کہ جو خاندانی جن کے ساتھ آپ کا ایک لین دین چلتا تھا، اگر وہ ٹھیک صرف آپ کا تو نہیں نا بنا رہے تھے، وہ تو بہت دنیا کو بنا کے دیتے ہیں، تو کبھی ایسا سین پہلے تو ہمارے سننے میں دیکھنے میں نہیں آیا، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کی ایڈورٹیزمنٹ پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ سب کو چور اور بے ایمان کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الفاظ کا تھوڑا فرق ہے نا، لیکن یہی کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے مان لیا ان کے کہنے پہ یہ سارے لوگ غلط ہیں، ہمارے دیہاتی علاقے میں ہے نا جی، جو یہ 7,000 یہ بچت 2,000 یہ بچت، اور جب ہم زیور لیں گے کوئی کاٹ نہیں ہوگی، پورے پیسے دیں گے، یہ آدمی ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا جی چلو یہ جی اتنا دے رہے ہیں تو ہم جائیں، پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ تو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ پالش میں بھی، اور یہ پالش بھی 2 گنا لگاتے ہیں، یہ میرے پاس رسیدیں ہیں ان کی، یہ دیکھیں پالش کا ریٹ 2 گنا لگاتے ہیں۔ ہاں جی، پالش اس کو چڑھاتے ہیں نا جو جی وہ دگنی چڑھاتے ہیں اس کے وزن بنانے کے لیے۔ اچھا، ہاں جی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ دگنی کے بھی پیسے لیتے ہیں وہ اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، وہ سونے کے ریٹ میں لیتے ہیں۔ اچھا، سونے کے ریٹ میں لیتے ہیں، سونے کے ریٹ میں لیتے ہیں۔ تو اب جو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کوئی حل ہوتا نظر آتا ہے؟ ہاں جی، ہم انتظامیہ پولیس کے پاس گئے ہیں جی، ہمیں انصاف چاہیے کہ یہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے جی، یہ قانون میں جو اس کا ہے وہ ہمیں اس کا انصاف ملے، انصاف بھی دیں۔ اور جو ابھی اشتہار ان کا اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ نہیں، پہلے اشتہار چل رہا تھا 50 لاکھ کا جی۔ اچھا جی، جب ہم نے یہ چیک کرائی اور شہر میں واویلا ہوا تو پھر انہوں نے گھٹا کے 10 لاکھ کا کر دیے، غلط ثابت کرنے ہاں جی، اب 10 لاکھ دیں گے۔ تو اگر آپ یہ غلط ثابت کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لیبارٹریز کی رپورٹ آپ کے پاس ہیں، تو غلط آپ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر بھی 50 لاکھ سے پھر بھی آپ 10 لاکھ کے لیے کوالیفائی تو کرتے ہیں جی۔ دیکھیں نا، ہم نے تو تھانے میں بھی کہا ہے کہ آپ بھی کہیں سے چیک کروائیں، اگر یہ غلط ہے تو پھر ہمیں انصاف ملے۔ اچھا میاں صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ غلط آپ نے اس کو ثابت کر رہے ہیں، آپ کی لیبارٹری رپورٹ جو ہے نا وہ غلط ثابت کر رہی ہیں جی، اب آپ ان سے جو 1.5 لاکھ کا آپ کا نقصان ہوا ہے وہ لینا چاہیں گے یا وہ 50 لاکھ یا 10 لاکھ لینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ لاکھ تو مجھے پہلے بھی دے رہے تھے، وہ کس لیے؟ ہاں جی، کہ ہمیں ہمارا باہر کسی کو نہ کہیں، اچھا، چپ کروا رہے ہیں، چپ کرنے کے پیسے دینے۔ اچھا، میں نے کہا یار یا ہمارا خاندان ہے یا ہمارے عزیز ہیں یا ذمہ دار ساتھی ہیں، وہ جو لوٹ رہے ہیں ان کو تم لوٹ رہے ہو، انہوں نے ہمیں بتائیں گے ان کو، اور دوسرا ہے کہ اگر تم کرتے ہو تو تم اس کا جرمانہ بھرو پورا۔ نہیں، آپ جرمانہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 50 لاکھ، وہ ہم 50 لاکھ ہی لیں گے جی، اگر لیں گے تو 50 لاکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ جو تاکہ اسے سبق ملے کہ جو لوگوں کو لوٹتا ہے، تو شہر میں یہ مثال کا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے جو اور لوگوں نے بھی بنوایا ہوگا، ان سے لوگوں کا جو رش لگ گیا کہ وہ اس کی اشتہار بازی آپ ٹی وی پہ دیکھیں، جی، ہر 3 منٹ بعد 5 منٹ بعد اس کا اشتہار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ تو پھر چلے جاتے ہیں لالچ میں جی، تو وہ تو اب لوگوں کو شک پڑا ہے جی، لوگ کافی تیار ہیں وہ چیک کروانے کے لیے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں ان کا۔ ٹھیک ہے، میرے نکلنے کی وجہ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جی۔ تو اب جو ہے نا فائنلی آپ کیا چاہتے ہیں، انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں، یا جن لوگوں کے پاس آپ گئے ہیں، دوستوں کے پاس گئے ہیں جن سے آپ نے بات چیت کی ہے، تو آپ اس وقت جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے؟ جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے غلط بیانی کی ہے، آپ کے پاس جو لیبارٹری رپورٹس ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو غلط ثابت ہو چکا، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں، ہم سے جو یہ رشوت ہی ہوگی نا جی۔ تو اب آپ فائنلی آپ جو کیا چاہتے ہیں کہ کس جگہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ اونٹ کی کس کروٹ آپ بٹھانا؟ یہ میں چاہتا ہوں جی، ایک تو حکومت ان کو اس فراڈ سے روکے جی، ٹھیک ہے، کہ مزید لوگوں کو نہ لوٹیں، ٹھیک ہے، اور جو اگر یہ ہم سچے ہیں جی تو ہم سے ان کو پورا وہ لے کے دیں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اگر ہمارا رائٹ ہے تو پھر یہ غلط زیور ہے، گورنمنٹ چیک پولیس کروائے جی، اگر ہمارا رائٹ بنتا ہے تو ہمیں پورا دلوائے۔ یعنی کہ جو آپ کے پاس جو لیبارٹری رپورٹس ہیں، ہاں جی، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی نیوٹرل لیبارٹری سے جو ہے کسی دوسری لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، تو کیا آپ اس چیز پہ اس بات پہ ایگری ہیں؟ ہاں جی، ہم ایگری ہیں، جہاں سے بھی انتظامیہ پولیس کروائے ہم ایگری ہیں۔ ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ میاں اللہ داد پیر زادہ صاحب۔ ناظرین، وہاڑی میں جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، کافی زیادہ ایشو بنا ہوا ہے، تھانے کچہری تک
اور جو صرافہ ایسوسی ایشن میں یہ لوگ گئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہمارے صرافہ کے ہیں جن کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا ہے، جن کے ساتھ ان کا ایشو ہے، وہ ہماری ایسوسی ایشن کے ممبر نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس میں بے بس ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہوا کہ اگر کوئی بندہ اس کو غلط ثابت کرے گا تو اس کے اوپر میں 50 لاکھ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جرمانہ انہوں نے رکھا ہوا، اس کے بعد اب انہوں نے 10 لاکھ پہ لے آئے ہیں۔ تو میاں صاحب کا اس وقت جو سٹانس ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کہ مجھے وہ جو انہوں نے جرمانہ رکھا ہے وہ بھی دیں، اور اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں کہ کسی بھی لیبارٹری میں لے جا کے انتظامیہ، چونکہ وہ اپنا کیس جو ہے جب صرافہ ایسوسی ایشن نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے تھانے جانا پڑا، پولیس کے پاس جانا پڑا۔ تو اگر پولیس چاہے یا کوئی بھی جن لوگوں کے پاس یہ جا رہے ہیں وہ لوگ کسی بھی نیوٹرل لیبارٹری سے اس کا رزلٹ لینا چاہیں تو لیتے ہیں، اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ سب لوگ جو قانونی طور پر جو کارروائی بنتی ہے، اصولی طور پر جو کارروائی بنتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میرا حق مجھے دلوایا جائے، مجھے انصاف دلوایا جائے۔ تو یقیناً جب یہ معاملہ جائے گا، قانون کے ہاتھ میں جائے گا یا کچھ لوگوں کے درمیان میں جائے گا تو اس کا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب خدا جانے اس میں حق کیا ہے، اس میں سچ کیا ہے۔ تو لیکن جو بھی ہے ایسے معاملات سے پرہیز کرنی چاہیے، جو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے۔ کسی بھی جو بات ہے اس کو ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے کرنا چاہیے۔ ابھی ہم انہوں نے جو بات کی ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ غلط ہیں، کون غلط ہے، وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یقیناً جو قانون کے پاس یہ گئے ہیں قانون کرے گا، اس کی جو نیوٹرل لیبارٹری ہوگی وہ کرے گی کہ اس کو، لیکن ہم ابھی جو ہے اس کے معاملے میں جو صرافہ ایسوسی ایشن ہے یہاں کی بہاڑی کی، ان کے لوگوں کو ساتھ لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو میاں الہداد صاحب ہیں یہ غلط ان کا جو ہے رویہ ہے یا ان کی بات غلط ہے، یا جو جن کے بھی اوپر یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، ہمیں چکر دیا ہے، یا کچھ بھی جو ان کا الزام ہے کہ وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو صرافہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔